سورہ یونس آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، صدق الله العظيم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، تو کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کے اوپر اپنی آیات اتاری۔ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، یہ کہ لوگوں کو آگاہ کرے وہ اور بشارت دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے مستقبل میں بہت اچھی باعزت جگہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، ان کی اس بات کو سن کے جو کافر ہیں وہ کہنے لگے یہ تو ایک کھلا ہوا جادوگر ہے، یہ تو ایک بالکل واضح بات ہے کہ جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو، کائنات کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ تخت حکومت پہ متمکن ہوا اور ساری تدبیر اس کو چلانے کا سارا انتظام وہ خود کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اور کوئی بھی اس کے پاس کسی کام کے لیے سفارش نہیں لے کر جا سکتا مگر جس کو وہ اجازت دے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، کہ یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو شدنی ہے، جو ہو کر رہے گا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اسی نے تخلیق کی، خلق کی ابتدا کی اور وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور یہ سارا سلسلہ اس نے اس لیے بنایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں ان کو وہ انصاف کے مطابق بدلہ دے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں یعنی کافری قرار دیے جائیں تو ان کے لیے مہمان نوازی ابتدائی کھولتے ہوئے پانی سے ہے اور پھر دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ ہستی، یہ اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو روشنی بنایا تمازت والی اور چاند کو نور بنایا خنکی والا۔
وَقَدَّرَهُ منازل، اور چاند کی اس نے منازل مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا اور سالوں کا حساب رکھ سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سارا نظام اللہ نے ایک غایت اور مقصد کے تحت بنایا، اس کے علاوہ نہیں بنایا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم ان آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت تک پہنچنا چاہیں۔ یہاں سے یہ سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور قرآن پاک کا یعنی گروہوں کے لحاظ سے جو نظم ہے قرآن پاک کا، اس کے لحاظ سے یہ تیسرا گروپ ہے صورتوں کا جو سورہ نور پہ جا کے ختم ہوگا۔ ایک پہلا گروپ تھا جس میں سورہ فاتحہ، بقرہ، نساء، آل عمران اور نساء تھی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ سے دوسرا گروپ شروع ہوا اور وہ سورہ توبہ پہ آ کے ختم ہوا۔ یہ جو گروپ ہیں ان میں ایک مضمون مشترک ہوتا ہے، اور ہمارا یہ جو گروپ ہے سورہ یونس سے شروع کے سورہ نور پہ ختم ہونے والا، اس میں بھی ایک مضمون مشترک ہے تمام صورتوں میں، اور وہ مضمون اس کی دوسری آیت میں آیا ہے کہ اس قرآن پاک کے اتارنے کا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ الناس سے مراد سارے مکہ والے ہیں جو کہ اس وقت ایمان نہیں لا رہے تھے، تو کہا کہ ان لوگوں کو ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو ایک بھیانک مستقبل انتظار کر رہے ہیں اس سے آگاہ کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، اور جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، اس پر حکمت کتاب کی آیات کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں ایک اچھے مستقبل کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ جب ہم ذخیرہ احادیث پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیسے کیسے یعنی بشارت کے انداز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے، اور قرآن پاک میں بھی یعنی جیسے کہ اس گروپ کی صورتوں میں یہ ایک مضمون مشترک ہے، اور جگہوں پہ بھی ہے لیکن ضمناً ہے، یہاں پہ یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس صورت کا بھی یہ مرکزی مضمون ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک کے بارے میں بات ملتی ہے، رسول اور قرآن پاک کی بات یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ وہ رسول بنا کے بھیجے گئے اور قرآن پاک ان کے اوپر اتارا گیا، کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کو ہم نے اس لیے مبعوث کیا کہ آپ ان آیات کو جو اللہ کا کلام ہے یہ لوگوں کے اوپر واضح کریں، اس کی تفصیل بیان کریں۔ اس بات کو سننے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں گے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا قرآن پاک میں، اور جو آپ کے فرائض ہیں جن کا تذکرہ 4 دفعہ آتا ہے، اس میں بھی پہلی چیز ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں یعنی جو قرآن پاک کی مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور آپ کو رسول اور خاتم الرسول بنا کے بھیجا، اس کی وضاحت کے لیے۔ یہ بات کیوں اتنی ضروری تھی؟ یعنی لوگوں نے تو ایسے تیسے کر کے اپنی زندگی گزار لینی تھی، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں وہ بھی زندگی گزارتا ہے، اور جس کو تھوڑا بہت پتہ ہے اور قرآن پاک کو ثواب کے لیے مردوں کو بخشوانے کے لیے صرف پڑھتا ہے، ختم پڑھواتا ہے، وہ بھی زندگی گزار لیتا ہے۔ اور جس کو قرآن پاک کی سوجھ بوجھ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے مسائل کا حل ہے، وہ بھی زندگی گزار لیتا ہے۔ تو پھر ان تینوں میں فرق کیا ہوا؟ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ جو آخری ہے، جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد بعثت ہے کہ اس کو واضح کریں، اور آپ نے واضح کیا۔ جو
اس طریقے زندگی پہ چلتا ہے اس کے لیے بشارت ہے. جو ثواب کے لیے پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ثواب پڑھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ پہلے تو مسجد کے اندر نہیں تو باہر ضرور اس میں جو کچھ پڑھا تھا اس کے خلاف کرتے، جھوٹ بولتے. اس میں کیا لکھا ہوا؟ سچ بولنا. سود کے کاروبار کرتے ہیں، یعنی اندر وہ آیت پڑھتے ہیں کہ سود حرام ہے، باہر سود کا کام کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کے اتنے حروف ہیں، ہر حرف کے اوپر 10 نہیں کیا، تو وہ اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ یہ چونکہ وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا کام ہے یہ واضح کریں، تو اگر ہم اس کو وضاحت کے بغیر پڑھتے ہیں یا جو بھی اس کو سمجھے بغیر پڑھتا ہے وہ جان لے کہ وہ ایک بڑی غلطی کر رہا ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو ہر لمحے وہ ضائع کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جس چیز کے پیچھے لپک رہا ہے وہ ساتھ نہیں جائے گی، وہ ادھر رہ جائے گی. ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ یہ اور اس کے ذریعے سے کیے جانے والے اعمال ہیں، یا اس کی مخالفت میں جو اعمال کیے وہ ساتھ جائیں گے. اور یہ کہا اللہ نے کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، کہ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض اس کی جان گروی ہوگی، وہ پھنسا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے جال میں، اس سے وہ جان نہیں چھڑا سکے گا. جو بھی جس قسم کے گناہ میں مبتلا رہا اس دنیا میں اس سے وہ جان نہیں چھڑا سکے گا، وہ گروی ہے. رہینہ رہن ہم بھی کہتے ہیں، اسی سے استعمال کرتے ہیں. ہاں جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اچھے اعمال کون سے ہیں؟ کہ جو اللہ کی کتاب میں جو احکامات آئے اس کے مطابق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے جائیں، وہ اچھے اعمال، وہ عمل صالح. کہا یہ گروی شروی کچھ بھی نہیں ہے، یہ آزاد ہے. ان کے لیے بشر الذین آمنوا کا لفظ ہے. تو یہ تو، اور پھر چونکہ قرآن پاک کا یہ اپنا اسلوب ہے کہ وہ بات کو دوبارہ واضح کرتا ہے عقلی اور نقلی دلائل کے بعد تاریخ انسانی سے. اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بھی آخر میں جا کے حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑی تفصیل سے ہے. اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ صورتیں قرآن پاک میں جس ترتیب سے رکھی گئی ہیں یہ جوڑا جوڑا ہیں. دو صورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک مضمون مکمل ہوتا ہے. تو اس کا جوڑا اگلی صورت ہے سورہ ہود. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کے 2 آیتوں کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا. وہاں پہ 2 رکوع ہیں سورہ ہود میں، مکمل ہو گیا. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی بڑی تفصیل ہے، فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اور آخر فرعون کا جو انجام ہوا. اور سورہ ہود میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر سا بیان ہوا. تو صورتوں کے جوڑے جوڑے ہیں، اور آخر میں وہ جو واقعات ہیں وہ تاریخ کے انسانی سے استدلال ہے اس بات کے اوپر کہ جو پہلے عقلی اور نقلی دلائل سے واضح کی گئی اس سورہ میں. پہلے 7 رکوعوں میں، آگے 4 وہ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی بحث سورہ بقرہ کے شروع میں کی تھی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا قرآنی نام ہے. کا تل کا اشارہ اس کی طرف ہے، الف لام را کی طرف. تل کا آیات الکتاب الحکیم، کا یہ آیات جو ہیں ایک ایسی کتاب کی ہیں جو الحکیم ہے، یعنی جس میں حکمت سے بری بات ہے. حکیم کیا ہوگا؟ کتاب کیسے الحکیم ہوگی؟ کتاب اس طرح الحکیم ہوگی کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے ثبوت کے لیے آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا، اس کے اندر موجود ہے. آپ اس کے حق اور باطل کو کسی کسوٹی پہ رکھنا چاہتے ہیں
تو وہ کسوٹی اس کے اپنے اندر موجود ہے، اس کے اندر داخلی دلائل ایسے ہیں کہ آپ کو کسی خارجی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ الحکیم ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ہر لوگوں کے لیے، یہاں الناس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں، یہ مکی صورت ہے، اور جو گروپ میں نے واضح کیا سورہ نور تک، اس میں وہ آخری صورت جو ہے سورہ نور وہ مدنی ہے، باقی ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو گروپ تھا اس میں آخری 2 صورتیں مدنی تھی، انفال اور توبہ، اور اس سے پہلی صورتیں سب مکی تھیں۔ تو یہ ایک مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں اتری ہے، اور مکہ میں اترنے والے قرآن پاک کے بارے میں صحیح وثوق کے ساتھ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت بہت کم لوگ مسلمان تھے، ان کی اور پریشانیاں تھیں، انہوں نے اس چیز کا ریکارڈ نہیں رکھا کہ آج کون سی سورہ اتر رہی ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے۔ البتہ مدنی صورتوں کے بارے میں اس قسم کا ریکارڈ ہے، لیکن قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 85 ہے، اور آپ کو پتہ ہے کل 114 ہے، تو مدنی صورتوں کی تعداد 29 ہے، یعنی وہ بہت تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس لیے زمانہ نزول کا ٹھیک سے تعین تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحیح مستند روایت اس بارے میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب مضامین پہ غور کریں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس زمانے میں اتری ہوگی کہ جس میں مسلمانوں کی اور مشرکین کی جو کشمکش تھی وہ برپا ہو چکی تھی، وہ کشمکش برپا ہو چکی تھی۔ اس میں اس قسم کے مضامین ہیں، آگے وہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں، اور اس وقت زیادہ لوگ مسلمان نہیں تھے مکہ میں، تو ان کو کہا گیا کہ یہ الناس یعنی مکہ والے، ان کے لیے یہ بات باعث تعجب ہو گئی کہ ان میں سے ایک آدمی کے اوپر قرآن پاک اترا۔ ان میں سے بنو ہاشم قریش کا ایک معتبر قبیلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، لیکن مکہ والے جس چیز کو عزت و تکریم اور بڑا ہونے کا سبب گردانتے تھے وہ ہے دولت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے، اور یہ وہ والد ہیں کہ جو پہلے تجارتی سفر میں ہی انتقال کر گئے، یعنی انہوں نے کوئی کمائی نہیں کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں، اور یہ وہ جگہ ہے اور وہ قبائل ہیں قریش کے کہ جہاں پہ بھتیجوں کو کوئی چچا یا تایا کچھ بھی نہیں دیتا، وہ ان کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ اگر کوئی ایسا صاحب مال بھتیجا ہو یتیم تو اس کا بھی چھین لیتے تھے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بڑے ہوئے کہ آپ دادا کی زیر پرورش تھے، اور آپ کی والدہ تھی اور آپ تھے۔ دولت چونکہ نہیں تھی، اس لیے آپ کا وہ مقام تو نہیں تھا جو دوسرے لوگوں کا تھا، جیسے ولید ہے، جیسے اس قسم کے لوگ تھے جو بڑے امیر ابو البختری تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب آپ جوان ہوئے اور آپ کا جو کردار تھا اور جو آپ کا اخلاق تھا وہ اتنا متاثر کن تھا کہ ان لوگوں نے خود، یعنی ان کے لیے کوئی تحریک نہیں ہوئی، کوئی انہوں نے اجلاس بلا کے اس کے لیے قرارداد نہیں پاس کی، لیکن وہ آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو جب کچھ عرصہ اور گزرا اور آپ نے کہا کہ میں رسول ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں ہے بت پرستی کا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک وہی خالق و مالک ہے اور وہی رب ہے، تو لوگوں نے مخالفت شروع کر دی۔ لیکن آپ کے کلام کی، آپ کی دعوت کی تائید میں اللہ کا کلام اتر رہا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سناتے تھے، تو کیا یعنی زمانہ ہوگا، کیا بات ہوگی، لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیا عقیدہ ہے یہ ہمارے مفاد کے اوپر ضرب ہے، وہ ان متاثر ہونے والوں کو
یہ بات کہہ کے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تو عام سی بات ہے. ایسے لوگ شاعر اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں پہلے بھی کہ جن کے کلام میں جادو، جو یعنی ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑا جادو اثر قسم کا کلام ہے، سحر آفری ہے، تو بالکل اس زبان میں کہا اور کہا کہ یہ وہ تو ان کو یہ باتیں سنا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر. اصل میں وہ جادوگر، انہیں بھی پتہ تھا جادو اور چیز ہے، یہ جادوگر نہیں ہے. وہ ان لوگوں کو جو کلام سے متاثر ہو رہے تھے ان کو برگشتہ کرنے کے لیے کہ یہ معمولی بات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، کہتے یہ جادوگر ہے. اور یہ اس آیت کے آخر میں آئے گا ان ھذا لساحر مبین، اس کے آخر میں یہ بات آتی ہے. کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ کہتا کیا ہے، جادوگر کیا کرتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے. یہ کرتا ہے انذر الناس، لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. بات کو بہت مختصر کیا گیا، لیکن ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو آگاہ کیا لوگوں کو وہ تھا کہ آپ نے ان کو اس بھیانک مستقبل سے آگاہ کیا جس سے وہ موت کے ساتھ ہی موت کے ساتھ معاً دو چار ہونے والے ہیں، جو اس عقیدے اور ان اعمال کی وجہ سے. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ زندگی تمہاری جب موت آئے گی تو یہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کا ایک نیا باب شروع ہوگا، اور اس زندگی میں جو لامتناہی ہے، جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں ہے، تمہیں یہ اعمال اور یہ عقیدہ کام آئے گا اگر اچھا ہے تو. اور جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ اس کا کلام ہے کہ جس کے سارے اختیار میں ہے کہ وہ تمہیں کس منزل کو لے جائے، اور اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. یہ آگاہ کرتے تھے. اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس کتاب پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان کا یا کسی اور کا کلام نہیں ہے. کہا ان کو بشارت دے دو ان لہم قدم صدق عند ربہم، قدم سامنے، صدق جہاں سچ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہیں یہ رسوخ کے لیے، تمکن کے لیے، اور یعنی اچھائی کا ایک پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ مستقبل میں ان کو بہترین جگہ ملے گی، عزت والی، وقار والی، اپنے رب کے ہاں سے. کہا یہ سیدھی سی بات ہے اور اس میں کوئی چیز غلط وہ کہہ نہیں سکتے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو غلط ثابت کریں، وہ کہتے نہیں یہ جادوگر ہے، ان کے پاس یہ کلام ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو مسحور کر کے ان کو اپنے دام فریب میں لاتے ہیں. نعوذ باللہ. کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. مکہ والوں کا اللہ کو ماننے کا عقیدہ بالکل تھا، اور وہ اس اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے کہ اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی مالک ہے. لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے، کہ اپنی حاجات کی پورا کرنے کے لیے کچھ اور رب بنا لیے تھے، اور یہ عقیدہ اپنے پاس سے ہی گڑھ لیا تھا کہ اس اللہ کی بیٹیاں ہیں. ملائکہ کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ اپنے باپ سے جس چیز پہ اڑ جائیں وہ منوا لیں گی. بس انہوں نے ان بیٹیوں کے نام پہ ملائکہ کی پرست شروع کر دی، پھر اپنے پاس سے ان کے نام رکھے، اور پھر لوگوں کو ذرا سمجھ آئے کہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں، انہی کے نام کے بت بنا کے رکھے. یہ جو ہم سنتے ہیں لات و منات و عزا، یہ سب مؤنث نام ہیں، یہ سارے مؤنث ہیں.
یہ انہوں نے یعنی یہ ترتیب ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو خوش کر لیں تو اللہ کو وہ منا لیں گی، اور یہ کہ ان کی کس طرح پرستش کرنی ہے، کوئی سامنے ہو تو اس کی پرستش کرے۔ تو انہوں نے ان کے بت بنا کے اپنے حساب سے، اپنے تخیل سے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی اپنے تخیل سے بت بنانا، اپنے تخیل سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں کیمرے بالکل نہیں تھے، کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں باقاعدہ فوٹو دکھائے جاتے ہیں، یہ ارشمیدس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قبل مسیح کا سائنسدان ہے، یہ ارسطو ہے، باقاعدہ اس کی شبیہ بنا کے دکھاتے ہیں ارسطاٹل کہ یہ کس طرح کا آدمی تھا۔ تو اگر یہ کرتے ہیں تخیل سے، اپنے تخیل سے، آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا، انہوں نے اپنے تخیل سے کہ یہ اس قسم کی شکل کی یہ بیٹی ہوگی اللہ کی، نعوذ باللہ، تو انہوں نے اپنے تخیل سے ان کے بت بنائے اور ان کو رکھا۔ ان کا بڑا کام مکہ والوں کا تجارت تھا، اس لیے جو ان کے تجارتی راستے تھے، قافلے لے کے جاتے تھے شام کو اور جنوب کو، عدن میں اور حمص میں تجارتی منڈیوں میں جاتے تھے، تو ان کو راستوں کے اوپر سب سے زیادہ بڑی جو ان کی لاڈلی اس کے حساب سے تھی، ان کے بت رکھے، پھر بیت اللہ کے اندر رکھے، جو ان کی تجارت کے علاوہ باقی خواہشات ان کی سب چھوٹی تھی، جیسے بارش کا بت ہے، جیسے رزق کا بت ہے، جیسے پانی کا بت ہے، اس طرح کے بت انہوں نے 360 اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یہ عقیدہ، یہ کہا کہ تمہارے کام آنے کی چیز نہیں ہے، یاد رکھو کہ تمہارا رب، یعنی رب سے مراد جو ضروریات کا تکفل کرتا ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے صحت کی ضرورت ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے لوگوں سے حفاظت کی ضرورت ہے، مجھے لوگوں کے علاوہ باقی چیزوں سے حفاظت کی ضرورت ہے، یہ ساری ایسی ضروریات ہیں جو ہر انسان کی ہیں، جو اس کو دے گا وہ اس کا رب ہے، یا جس سے اس کا تصور ہے کہ یہ مجھے دے گا، اس کو اس نے رب مان لیا ہے۔ جبکہ قرآن پاک نے کہا کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ یہ حادثاتی طور پہ سب کچھ وجود میں آ گیا۔ پیدا کرنے والے نے کہا کہ یہ حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آیا، یہ میں نے بڑے پروگرام کے تحت اس کو پیدا کیا ہے۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ایام یوم کی جمع ہے۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ یہ نظام شمسی تھا، اور نہ یہ زمین سورج اپنے محور پہ گھوم رہی تھی کہ دن رات ہوتا اور ہم حساب لگاتے یہ 6 دن ہیں۔ تو وہ کون سے دن ہیں؟ وہ خدائی دن ہیں، وہ کائناتی دن ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک جگہ پہ یہ کہا یومن، یعنی وہ اعمال جو ہیں بندوں کے وہ اوپر جاتے ہیں، اور وہ اس دن کھلے گا وہ کہ جس کی مقدار کا 50,000 مما تعدون، 50,000 سال تمہارے جو ہیں اس کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ دوسری جگہ سورۃ سجدہ میں کہا کہ وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا، تمہارے 1000 سال کے برابر، وہ کائناتی دن ہے۔ سورہ حج میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن جو کائناتی ہے، جو تمہارے رب کا ایک دن ہے، وہ 1000 سال جو تمہارے ہیں ان کے برابر ہے۔ ان 6 ادوار میں یہ جو کائناتی دن ہیں، جو خدائی دن ہیں، یہ 6 دنوں میں اس نے سارا کچھ بنایا۔ اور جس کام کو تدریجن کیا جاتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ اتنا بڑا پروجیکٹ، یہ کائنات بنانی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک زبردست محکم قسم کا
ڈیزائن ہوتا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک زبردست کیلکولیشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسی کیلکولیشن ہے اور کیسے اس کو سیٹ کیا کہ ایک نظام شمسی، دوسرا، تیسرا. اور سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں نظام شمسی ہیں ہماری اس گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی ملین گلیکسیز ہیں اور بھی. یہ جو سائنسدان یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کا حساب لگا رہے ہیں، جو ہم نے دیکھی ہے، وہ کل کائنات کا 3% ہے. 97% اندھیرے میں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. اتنا بڑا پروجیکٹ، اس کے لیے کیا کیلکولیشن کی کہ وہ گلیکسی دوسری گلیکسی سے ٹکراتی نہیں ہے. ایک گلیکسی کے اندر موجود ہزاروں نظام شمسی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے. ایک نظام کے اندر موجود جو دسیوں سیارے ہیں اور جو چاند ہیں ان کے، وہ ٹکراتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے زبردست قسم کی کیلکولیشن ہے، زبردست حساب ہے. یہ چیز اس حساب کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ 6 دنوں میں منایا، اس کا باقاعدہ پروگرام ہوا اور اس کے مطابق اس کو بنایا گیا. یہ حادثاتی طور پہ یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی. حادثاتی طور پہ تو ایک چھوٹی سی دیوار نہیں بنتی. آپ اس کے لیے اینٹیں منگاتے ہیں، آپ اس کے لیے سیمنٹ منگاتے ہیں، آپ اس کے لیے ریت منگاتے ہیں، آپ اس کے لیے جو اور چیز چاہیے وہ منگاتے ہیں. اگر بیچ میں کوئی پلر کھڑا کرنا ہے تو آپ کو کرش بھی چاہیے، آپ کو سریا بھی چاہیے، آپ کو شٹرنگ بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو مستری چاہیے. ایک چھوٹی سی دیوار کے لیے تو یہ پوری کائنات ویسے ہی بن گئی بغیر کسی مٹیریل کے. کہا یہ میں نے بنائی ہے. اور پھر بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بنانے کے بعد یہ دنیا خاص طور پہ چونکہ اس سے بہت دور ہے، اس لیے اس کو اس نے چھوڑ دیا کہ جیسے چلتی ہے چلے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوا. ثم استوى علی العرش، عرش سے مراد اقتدار ہے، تخت حکومت ہے. یہ عرش تخت حکومت ہے. کہا کہ وہ پھر تخت حکومت پہ بیٹھا، حکومت اس فرمانروائی کو، اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے، اور ہر لمحہ وہ چلا رہا. یدبر الامر، کہا وہ تدبیر کرتا ہے. ہم یہ بات پہلے پڑھ آئے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الا له الخلق والامر. کہا لوگوں اس بات کو سنو، تخلیق بھی اس کی ہے، امر بھی اس کا ہے. یہاں قرآن پاک میں جب ہم ذرا زیادہ تفصیل میں اگر جائیں، اس وقت میں اس میں جاؤں تو یہ ہوگا کہ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے. جو عالم خلق ہے، اس میں ہر چیز کو پیدا ہونے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ لگتا ہے. ایک عالم امر ہے جس میں پیدا ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا. وہ کہتا کن فیکون، ہو جا بس ہو جاتا. وہ عالم امر ہے. اور اس نے کہا کہ عالم امر کا اور عالم خلق کا دونوں کا خدا میں ہوں اور کوئی نہیں. یہ اس چیز کی وضاحت ہے. ثم استوى علی العرش، تخت حکومت پہ وہ بیٹھا، حکومت وہ کر رہا ہے، فرمانروائی اس کی ہے، قانون اس کا چلتا ہے. دوسرے کسی کی کیا مجال کہ وہ کہے کہ یہ کام اس نے فلاں کے حوالے کر دیا ہے، یہ کام فلاں کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے اس کے پاس جائیں، اس کام کے لیے اس کے پاس جائیں. یہ تو مکہ والوں والی بات ہوئی. اگر اس کے پاس جانا ہے اور اس کے پاس جانا ہے تو پھر لات و منات و عزا کے پاس وہ بھی تو اسی طرح جاتے تھے. ان کو کہتے ہیں مشرکین مکہ. خود مومن بنے بیٹھے وہی کام کر کے. یہ بات نہیں ہے. وہ بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے پاس ہے حکومت. تو جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس جانا چاہیے اپنی ضروریات کے لیے. وہ کہتا ہے میں رب ہوں. ادعونی فاستجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم.
تمہارے رب نے کہا کہ میرے سے مانگو، میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا، میں سنوں گا، میں دوں گا۔ ما من شفیع الا من بعد اذن۔ اب ایک چیز اور ہو سکتی تھی، یعنی ہم اس پچھلی والی ساری کو مان لیں، لیکن ہمیں استبعاد نظر آتا ہو تو ایک چیز اور ہو سکتی تھی کہ درمیان میں کسی کو ڈالیں سفارش کے لیے۔ دنیا والوں کا تو یہ طریقہ ہے، ہم تو ہر کام کے لیے سفارش کرتے ہیں، یا سفارش یا رشوت کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے ایک مزاج بن گیا ہے سفارش کا۔ جبکہ قرآن پاک اس سفارش کو، شفاعت کو بیچ میں سے نکالتا ہے، وہ کہتا ہے بندہ اور رب اللہ، اس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو ہے بندوں کے مزاج سے واقف ہونے کی وجہ سے اس نے ساتھ میں کہا کہ دیکھو یہ دل میں سے نکال دو کہ میں کہتا ہوں سب کچھ میں کرتا ہوں، تم مانتے ہو لیکن پھر سفارش کی کوشش کرتے ہو، کوئی بھی سفارش میرے پاس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سفارش کے ذریعے سے آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ 10 آدمی انٹرویو دے رہے ہیں، ایک کو انہوں نے رکھنا ہے، آپ جو 8ویں نمبر پہ آیا اس کی سفارش کر کے اسے لگوا دیتے ہیں، اور وہ جو پہلے نمبر پہ آیا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں؟ یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ سفارش کرنے والے نے۔ اور کس نے کیا؟ سفارش سننے والے نے۔ اور نعوذ باللہ، اللہ ظلم کرے؟ لیس بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے وہ سفارش نہیں سنتا کہ یہ اس کے عدل پہ ایک بڑا غلط قسم کا بٹا لگتا ہے۔ اور چونکہ خلق کا، مخلوق کا یہ مزاج ہے، اس لیے صحیح عقیدوں کو بیان کرنے کے بعد اس نے بیچ میں سے سفارش کو نکال دیا کہ یہ بھی اپنے دل سے نکال دو کہ یہ کام ہو جائے گا، اس کو نکال۔ لیکن اس میں ایک نقطہ رکھا، وہ کیا؟ بِإِذْنِهِ، مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ۔ آیت کرسی میں بھی آپ نے یہی چیز پڑھی، اور آگے بھی یہی چیز آئے گی 2 دفعہ اور۔ تو یہ کیا ہے کہ جب وہ اجازت دے سفارش کی، اور یہ جس کو اجازت دے گا یہ اس کی تکریم ہے، یہ اس کی عزت افزائی ہے، یہ اس مخلوق میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ایک میدان میں کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملتی ہے ان شرائط کے ساتھ کہ یہ شفاعت حق کو باطل نہیں کر سکے گی، باطل کو حق نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی جو صفت ہے العدل جل جلالہ، اس پہ بٹا نہیں لگے گا۔ آپ سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، تو یہ شفاعت ہے اجازت کے بعد۔ یہی چیز آیت کرسی میں بیان ہوئی، یہاں پہ بھی یہی رکھا ہے۔ اس لیے جن کو وہ اجازت دے خود کہ آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ سورہ انبیاء میں یہ بات آئے گی کہ یہ لوگ ملائکہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، وہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ بات کرنے میں پہل کریں، وہ کبھی پہل نہیں کریں گے۔ عباد مکرمون، بڑے باعزت بندے ہیں اللہ کے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ جیسے حکم دے وہ ویسے کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ بات شروع بھی اسی سے ہوئی تھی کہ تمہارا رب اللہ ہے، اور پھر آخر میں کہا کہ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ رب سے مراد تمہاری تمام ضروریات، تمہاری تمام حاجات کے پورا کرنے والا یہ ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد اطاعت، جو اطاعت کلی ہے یہ عبادت ہے۔ اگر ہم ایک جز میں، زندگی کے ایک شعبے میں اس کی بات کو مانتے ہیں، دوسرے شعبے میں کسی اور کی بات کو مانتے ہیں جو اس کی بات سے متصادم ہے، تو یہ عبادت نہیں رہتی، یہ اس کی پرستش نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری نسبت اس کو علامہ اقبال نے اچھا بیان کیا
کہا باطل تو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شراکت میاں نے حق و باطل نہ کر قبول، وہ کسی اور کو ساتھ میں لا کے کہ یہ اللہ کی مانیں گے، یہ اس کی مانیں گے، اس کو قبول نہیں ہے۔ جو اللہ کی مان دو کہتے یہ بھی اسی کو دے دو، میں نہیں لیتا۔ بس اللہ کی اگر پرستش کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی، اور اس پرستش میں، اس عبادت میں اطاعت ہے، اطاعت کلی۔ افلا تذکرون، یہ پھر حیرانگی کی بات ہوئی، اس میں استعجاب پایا جاتا ہے کہ لوگوں یہ سب کچھ دلائل کے ساتھ بات واضح ہو گئی، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام انک حمید